سورة البقرہ آیت نمبر 248۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ لفظی ترجمہ ہے وا اور قالا کہا لا واسطے ہم ان کے نبی نے ہم ان کے انا بے شک آیتا نشانی ملکی بادشاہی ہی اس کی ان کے یاتی آئے کم تمہارے پاس التابوت صندوق فی میں ہی اس سکینت سکون من سے ربی رب کم تمہارے وا اور بقیت بچا ہوا من سے ماں جو ترکا چھوڑا آل نے موسیٰ علیہ السلام کی وا اور آل نے ہارون علیہ السلام کی تحملو اٹھاتے ہیں اسے الملائکۃ فرشتے انا بے شک فی میں ذالکہ اس لا ضرور آیتن نشانی لا واسطے کم تمہارے ان اگر تم ہو مومنین ایمان والے۔ بامحاورہ ترجمہ ہے اور ان کے نبی نے ان سے فرمایا ان کی سلطنت کے من جانب اللہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس صندوق آئے گا، اس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون قلب کا سامان ہوگا اور کچھ آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہوں گے، اسے فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہوگا۔ اگر تم ایمان والے ہو تو بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے۔ آیت مبارکہ میں تابوت سکینہ کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے۔ ارشاد ہوا انا آیت ملکی ہی بے شک اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہوگی۔ بنی اسرائیل نے چونکہ طالوت کی بادشاہت پر کوئی نشانی مانگی تھی، اس پر حکم الہی سے حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا کہ طالوت کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تمہارا وہ مشہور و معروف و بابرکت تابوت آ جائے گا جس سے تمہیں تسکین اور سکون ملتا تھا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے۔ یہ تابوت اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔ اس میں تمام انبیاء علیہ السلام کی تصویریں تھیں، ان کے مکانات کی تصویریں تھیں، اور آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس گھر کی تصویر ایک سرخ یاقوت میں تھی، جس میں آپ علیہ السلام نماز کی حالت میں قیام میں ہیں، وہ اس حالت میں تھی، اور آپ کے ارد گرد آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم موجود ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام تصویروں کو دیکھا اور یہ صندوق نسل در نسل منتقل ہوتا رہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ آپ اس میں تورات بھی رکھتے تھے اور اپنا مخصوص سامان بھی رکھتے تھے، چنانچہ اس تابوت میں تورات کی تختیوں کے ٹکڑے بھی تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور آپ کے کپڑے اور آپ کے نالین شریف اور حضرت ہارون علیہ السلام کا عمامہ، ان کی عصا اور تھوڑا سا من جو بنی اسرائیل پر نازل ہوتا تھا وہ بھی اس میں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگ کے مواقع پر اس صندوق کو آگے رکھتے تھے، اس سے بنی اسرائیل کے دلوں کو تسکین اور سکون ملتا تھا۔ آپ علیہ السلام کے بعد یہ تابوت بنی اسرائیل میں چلتا آیا، جب انہیں کوئی مشکل درپیش ہوتی وہ اس تابوت کو سامنے رکھ کر دعائیں کرتے اور کامیاب ہوتے، دشمنوں کے مقابلے میں اس کی برکت سے فتح پاتے۔ جب بنی اسرائیل کی حالت خراب ہوئی اور ان کی بدعملی بہت بڑھ گئی اور اللہ رب العزت نے ان پر عمالقہ کو مسلط کیا، تو وہ ان سے تابوت چھین کر لے گئے اور ان کو نجس اور گندے مقامات میں رکھا، اور ان کی بے حرمتی کی اور ان گستاخیوں کی وجہ سے عمالقہ کے لوگ طرح طرح کے امراض اور مصائب میں مبتلا ہو گئے، اور ان کی 5 بستیاں مکمل طور پر ہلاک ہو گئیں۔ تب انہیں یقین ہو گیا کہ تابوت کی توہین اور بے ادبی ہی ان کی بربادی کا باعث بن گیا ہے، چنانچہ انہوں نے تابوت ایک بیل گاڑی پر رکھ کر بیلوں کو چھوڑ دیا اور
فرشتے اسے بنی اسرائیل کے سامنے طالوت کے پاس لائے، اور چونکہ اس تابوت کا آنا بنی اسرائیل کے لیے طالوت کی بادشاہی کی نشانی قرار دیا گیا تھا، لہٰذا بنی اسرائیل نے یہ دیکھ کر طالوت کی بادشاہی کو تسلیم کر لیا اور بلا تاخیر جہاد کے لیے آمادہ ہو گئے۔ کیونکہ تابوت کے آنے سے انہیں اپنی فتح کا یقین ہو گیا، طالوت نے بنی اسرائیل میں سے 70 جوان منتخب کیے، جن میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے۔ اس آیت سے علماء نے کئی مسائل بیان ہوئے ہیں، 5 مسائل بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1، بزرگوں کے تبرکات کا اعزاز اور احترام لازم ہے، ان کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ نمبر 2، تبرکات کی تعظیم گزشتہ انبیاء علیہ السلام سے چلتی آ رہی ہے۔ سورہ یوسف میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کی برکت سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی کا درست ہونے کا واقعہ مذکور ہے۔ نمبر 3، تبرکات کی بے ادبی اور گستاخی گمراہ لوگوں کا طریقہ اور بربادی کا سبب ہے۔ نمبر 4 ہے، جب تبرکات کی گستاخی گمراہی اور تباہی ہے تو جن ہستیوں کے تبرکات ہوں گے ان کی ادبی اور گستاخی کس قدر سنگین اور خطرناک جرم ہے۔ اور نمبر 5 ہے، اللہ رب العزت کے پیاروں سے نسبت رکھنے والی ہر چیز بابرکت ہوتی ہے، جیسے تابوت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نالین شریف یعنی پاؤں میں پہننے کے جوڑے کے یعنی جوتے بھی وہ برکت کا ذریعہ بن گئے۔ یاد رہے کہ مذکورہ بالا تابوت میں انبیاء علیہ السلام کی تصویریں تھیں، وہ کسی آدمی کی بنائی ہوئی نہ تھیں بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے آئی تھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔